ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، او ذات جڑی واللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، او ذات جڑی رحمت للعالمین ہے۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ہاجر الیہم، او لوگ جڑے پہلے ہی مدینے اندر موجود سی
اور مہاجرین تو پہلے ہجرت تو پہلے ایمان لے آ چکے سی ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا انہاں دے دلاں دے اندر کوئی حاجت نہیں جو کچھ انہوں نے عطا کر دیتا گیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اپنے اوپر انہوں نے ترجیح دیندے نے خود بے شک فاقے اندر ہون وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو نفس کی حرص تو بچا لیا گیا حقیقت کے اندر وہی کامیاب مدینہ منورہ اس کی عظمت اس کی شان اسلام دے اندر بہت زیادہ ہے اللہ رب العزت نے اس شہر نو فتنیاں تو محفوظ کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے حق دے اندر دعاواں فرمائیاں اللہ رب العزت نے انہاں دعاواں کو بھی قبول فرما لیا نہ کوئی متعدی بیماری آئے گی اس شہر کے اندر نہ دجال والا فتنہ اس شہر کے اندر آئے گا اس شہر دے رہن والے اللہ رب العزت نے انہاں دے دلاں نو بھی نرم کر دیا دوسری آواز سے انہاں دے دلاں دے اندر محبت پیدا فرما دی مہمان نوازی اللہ رب العزت نے انہاں نو خوبی عطا فرمائی آپ علیہ السلام قسم اٹھا کے کہہ رہے والذی نفس بیدہ اس ذات کی قسم جدے قبضے دے اندر میری جان ہے انکم احب الناس الیہ اے انصاریو اے مدینے دے باسیو انکم احب الناس الیہ تسی مینوں سارے لوگاں تو زیادہ پیارے ہو سارے لوگاں تو زیادہ محبوب ہو آپ علیہ السلام ایسے شہر کے بارے اندر دعا فرما رہے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد اے اللہ اس شہر مدینے دے اندر ساڈی محبت پیدا فرما ساڈے دلاں دے اندر اس دی محبت پیدا فرما کا حبنا مکہ جس طرح ساڈے دلاں دے اندر مکے دی محبت پیدا فرمائی سی او اشد یا اس تو بھی زیادہ محبت پیدا فرماؤ مکے تو بھی زیادہ اے اللہ ساڈی مدینے دے اندر محبت پیدا فرما اللہم بارک لنا فی ساعنا و مدنا اے اللہ اے دے ساتھ اے دے مد دے اندر اے دے پمیز دے پیمانے دے اندر برکت عطا فرما آپ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَصَحَّحَا لَنَا وَانْقِلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُوفَا اے اللہ انہوں بیماریاں تو بھی پاک کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا کہ اے اللہ اے دی محبت ساڈے دلاں دے اندر پیدا فرما جس طرح مکہ دی محبت پیدا فرمائی بلکہ مکے تو بھی زیادہ اے دی محبت ساڈے دلاں دے اندر پیدا فرما اے اللہ اے دے پمیز دے پیمانے اندر اے اللہ برکتاں عطا فرما اے اللہ دے رزق دے اندر برکتاں عطا فرما اے اللہ اس شہر دے اندر پھلاں دا رزق عطا فرما اے اللہ اس شہر دے اندر بیماریاں تو دور کر دے اینو پاک کر دے آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا کو قبول فرمایا
والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ۔ جدو مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، انصاریاں نو اللہ رب العزت نے اس شرف کو نوازیا، انہاں دی مہمان نوازی کی گئی، بلکہ انہاں نو اپنی جاناں تو بھی زیادہ ترجیح دی۔ کتنی ترجیح دیتی؟ اپنی وراثت نو، اپنی جائیداد نو، اپنے مکاناں نو، اپنی بیویاں نو نصف نصف تقسیم کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہاجرین تے انصار بھائی بھائی نے، انہاں نے بھائیاں دا حق ادا کر دیا۔ اگر مکان سی اوپرلی منزل مہاجر نو دے دیتی، تھلے خود رہنا شروع کر دیا۔ دو بیویاں ایک نو طلاق دے دیتی کہ مہاجر دے نال نکاح کر لے، کاروبار جائیداد تقسیم کر لی۔ انہاں دے دلاں دے اندر مہاجرین دی محبت اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے اپنے تو اپنی جانا تو خود فاقے اندر رہ کے مہاجرین دی انہوں نے خیر خواہی کیتے، مہاجرین دے نال ہمدردی کیتے۔ اگر کوئی مہمان آ جاندا خود فاقے اندر رہندے مہمان نو سیر کر دیندے۔ انہاں نو کسی قسم دی کوئی لالچ نہیں سی، جنہوں اللہ رب العزت نفس دے لالچ تو بچا لے، جیڑا بچ جائے فاولائک هم المفلحون، حقیقت دے اندر وہی کامیاب لوگ نے جنہاں دے دلاں دے اندر لالچ ہوئے، ہرس ہوئے، خواہش ہوئے، او اسلام دے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، او کسی دے نال ہمدردی تے خیر خواہی نہیں کر سکتے، بلکہ انہاں دی ہرس تے لالچ انہاں نو مجبور کرتی ہے کہ دوسرے دا حق بھی کھا لے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس شہر دے باسیاں نو، انصاریاں نو، انہاں دے دلاں دے اندر ایسا جذبہ تے پیار اور محبت رکھ دیتا، اللہ رب العزت نے انہاں دے دلاں نو ہرس لالچ تو ویسی پا کر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے نال محبت دا اظہار کردے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے الانصار لا يحبهم الا مؤمن، جیڑے انصاری لوگ نے، مدینے دے رہن والے نے، انہاں دے نال صرف مومن ہی محبت کردے نے۔ ولا يبغضهم الا منافق، انہاں دے نال اگر کوئی بغض رکھدا ہے تو منافق رکھدا ہے۔ من احبهم وحبه اللہ ومن بغضهم ابغضه اللہ، اور جیڑا انہاں انصاریاں دے نال محبت کردا ہے اللہ رب العزت انہاں دے نال محبت کردا ہے، جیڑا انہاں دے نال بغض رکھدا ہے اللہ رب العزت او دے نال بغض رکھدے نے۔ کیسی عظمت، کیسا مقام اس شہر دی، کیسی عظمت، جیڑا اس شہر دے اندر رہے گا اللہ رب العزت دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلیہ دس دیتا کہ جیڑا اس شہر دا باسی ہوئے گا، انصاری ہوئے گا، او دے نال صرف اور صرف اگر محبت کرن گے تے مومن کرن گے، اگر بغض رکھن گے، اگر حسد رکھن گے تے منافق رکھن گے، جیڑا انہاں دے نال محبت کردا ہوئے گا اللہ رب العزت او دے نال محبت کرے گا، جیڑا انہاں دے نال بغض رکھے گا اللہ رب العزت او دے نال بغض رکھے گا۔ ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلها وانی حرمت المدینہ کما حرم ابراہیم علیہ السلام مکہ۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ واسطے دعا کی تھی، میں مدینے واسطے دعا کر رہے ہاں، اے اللہ جس طرح مکے نو تو برکت والا بنا دیتا، حرمت والا بنا دیتا، اے اللہ اسی طرح مدینے نو بھی حرمت والا بنا دے، برکتاں والا بنا دے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے نے وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي سَعِيهَا وَمُدِّهَا، اے اللہ میں دعا کر رہا، اے اللہ میں تیرے کولو التجا کر رہا، اے اللہ اے دے رزق دے اندر برکت عطا فرما، بِمِثْلِ مَا دَعَا ابراہیم مکہ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے واسطے برکتاں دیا دعاواں کیتیاں، میں مدینے واسطے دعاواں کر رہا ہوں۔ صحابہ اکرام جدو ہجرت کر کے آئے تے کہن لگ پے ہائے کاش اسی مکے اندر چلے جائیے، اسی واپس چلے جائیے، اسی اپنے گھراں دے اندر چلے جائیے۔ مدینے دے اندر آ کے انہاں دیاں صحتاں خراب ہو گئیاں، آب و ہوا جدو چینج ہو جائے نا تو پھر صحت خراب ہو جاتی، صحابہ اکرام بہت بیمار، پیٹ دی تکلیف، بخار، جسم دے اندر تھکاوٹاں، بڑے پریشان، کہنے لگ پے صحابہ دے اندر کچھ کہ اللہ سانو دوبارہ مکے لے جائے۔ آپ علیہ السلام نے پھر دعا کی تھی، اللہ اس مدینے دی محبت مکے تو بھی زیادہ پیدا فرما۔ پھر اللہ رب العزت نے اس مدینے دی محبت پھر دلاں دے اندر ایسی پیدا فرمائی کہ صحابہ اکرام خواہش کریا کر دے اللہ ساڈی موت بھی مدینے اندر ہی آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ خواہش کریا کر کہ میری موت مدینے اندر ہی۔ ایسی محبت، ایسا پیار، ایسی عقیدت آج بھی ہر نعت خواں مدینہ مدینہ ہی کرتا ہے، مدینہ مدینہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون لا یدعوها احد رغبۃ عنها الا ابدلہ اللہ فیہا من هو خیر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے مدینہ اگر تسی جان لو انہاں واسطے بہت بہتر ہے، انہاں واسطے مدینے اندر ہے نا خیر ہی خیر ہے اگر یہ جان لے۔ کیوں خیر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اس شہر تو بے رغبتی دا اظہار کرے گا، بے رغبتی دا اظہار کرے گا، اللہ رب العزت اس نو اس شہر تو نکال دیں گے اور تو بہتر لوگ لے آئیں۔ من هو خیر منہ لا یثبت احد علی آوائها وجہدها الا کنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ۔ جیڑا اس شہر دے اندر رہے گا، اپنی رہائش رکھے گا، اپنی سکونت مدینے دے اندر اختیار کرے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں دے حق دے اندر سفارش بھی کراں گا دی گواہی بھی دیاں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے دے حق دے اندر کل قیامت دن سفارش کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت کی عدالت لگی ہوئے گی، لوگ کھڑے ہون گے، سارے دے سارے سر جھکا کے کھڑے ہون گے، لوگ آدم علیہ السلام دے کول جان گے، موسیٰ علیہ السلام دے کول جان گے، ابراہیم علیہ السلام دے کول جان گے، نوح علیہ السلام دے کول جا کے درخواست رکھن گے، سارے نبی جواب دے دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اگر تسی چاندی ہو تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلے جاؤ، وہ تہاڈی سفارشاں کرن گے۔ آپ علیہ السلام دے کول آن گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اندر گر جان گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ اللہ رب العزت کی اجازت بغیر ہوتے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ آپ علیہ السلام سجدے اندر گر جان گے، لمبا سجدہ کرن گے، لمبا سجدہ کرن گے، پھر اللہ رب العزت کہیں گے
ارفع راسک سل توتا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب اپنا سر چکو، منگو کی منگنا ہے تھانو ادا کیتا جائے گا، تھوڑی قبولیت دا دن آ چکیا ہے، تھوڑی اس دعا نو قبول کر لیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت نو معاف فرما، اے اللہ میری امت نو معاف فرما۔ دعا قبول کر لی جائے گی، سفارش مان لی جائے گی۔ اللہ رب ال کہیں گے اے میرے پیغمبر اپنی امتیں نو علیحدہ کر، اپنی امتیں نو علیحدہ کر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیاں نو علیحدہ کر کر کے جنت اندر، اتنے چھوٹیاں چھوٹیاں بھی سفارشاں ہون گیا، حافظ سفارش کرن گے، او حافظ جڑے حافظ ہون گے، جڑے اللہ حافظ ہون گے او نہیں، جڑے حافظ ہون گے او سفارشاں کرن گے، جڑے اتنے بھی قرآن پڑھتے ہون گے، قرآن سنتے ہون گے، قرآن سناندے ہون گے، قرآن سمجھتے ہون گے، قرآن دے مطابق عمل کرتے ہون گے، اتنے وہ حفاظ اکرام بھی سفارشاں کرن گے۔ یہ قرآن یا سفارشی بنے گا یا وبال جان بنے گا۔ حفظ کرنا آسان ہے، حفظ سنبھالنا مشکل ہے۔ جیڑا سنبھال گیا وہ نجات ہے، جیڑا حفظ تو بعد سنبھال نہ سکیا او دے واسطے معاملہ خراب ہے۔ فکر کرن، اس دا مطالعہ کرن، اس نو یاد رکھن دی کوشش کرن، اس دے مطابق عمل کرن، ایسا نہ ہوئے کہ کل قیامت دن اے وبال جان بن جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، جیڑا اس مدینے دا رہائشی ہوئے گا، مسلمان ہوئے گا، میں کل قیامت دن او دے حق دے اندر سفارشاں کراں گا۔ جیڑا اس مدینے اندر فوت ہو گیا، اس شہر دے اندر فوت ہو جائے، او دے حق دے اندر بھی میں کل سفارش کراں گا۔ اس واسطے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی تھی، اے اللہ میری خواہش ہے، اے اللہ میری تمنا ہے کہ میری موت اس نبی دے شہر اندر آئے، مدینے اندر آ جائے۔ اللہ رب العزت نے دعا ایسی قبول فرمائی کہ اللہ رب العزت نے دعا قبول کرن دے انداز یا نوکھے کر دیتے۔ شہر بھی رسول اللہ دا، مسلح بھی رسول اللہ دا، مسجد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ شہر واسطے دعا کیتے، اللہ نے مسلح بھی نبی دا ہی دے دیتا، ممبر بھی نبی دا ہی دے دیتا، اور مسجد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہی عطا کر دیتی۔ شہید ہو گئے، مسلح تے شہید کیتے گئے، مسجد نبوی اندر شہید کیتے گئے، تے دفن کتے ہوئے۔ فرمایا عائشہ کو ایک دفعہ پوچھ لیو اگر تھوڑی جگہ دے دا، تھوڑی جگہ دے دا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھیا، انہوں نے اجازت دے دیتی کہ عمر فاروق نے دفن کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دفن کر دیتے گئے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، جس طرح دنیا تے اکٹھے رہے قیامت دن بھی اکٹھے ہی ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس مدینے کی محبت پیدا فرمائی، اس کی عظمت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے ان الایمان لیارض الی المدینہ کما تارض الحیۃ الی جحرھا۔ ایمان مدینے اندر سکیڑ دیتا جائے گا، سکڑ جائے گا، مدینے اندر ایمان اکٹھا ہو جائے گا، باقی علاقے اندروں ایمان مکدا جائے گا، مکدا جائے گا، مدینے اندر ایمان آ جائے گا۔ اس طرح ہی مدینے اندر ایمان سکڑ جائے گا جس طرح سپ اپنی کھوٹ دے اندر سکڑ جاتا ہے۔ سارا ایمان مدینے اندر اکٹھا ہوئے گا، ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہون گے، دجالی فتنے، یجوج ماجوج دے فتنے، لیکن مدینہ ہے نا سارے فتنہ تو اللہ رب العزت نے پاک کر۔ وہ کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے،
اوے کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے مینوں جگہ نالوں لگیا مدینہ وکھرا او دے سارے بازار دسن ہیریاں دے ہار او دے بازار دکھن سارے ہیریاں دے ہار پر مسجد نبوی شہر چو نگینا وکھرا ابو ایوب دے پرونے کائنات نالوں سونے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی آ کے بیٹھ گئی اختیار دے دیتا گیا کہ اونٹنی جس گھر دے اگے بیٹھے گی میں اس دا ہی مہمان بنا گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری دے مہمان بنے ابو ایوب دے پرونے کائنات نالوں سونے جی میں سال وچ رمضان دا مہینہ وکھرا او کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے مینوں جگہ نالوں لگیا مدینہ وکھرا کریمہ ساریاں ملیم خوشبوواں پرے ہی رہن اوے کریمہ ساریاں ملیم خوشبوواں پرے ہی رہن میرے مدنی دے وجود دا پسینہ وکھرا کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے مینوں جگہ نالوں لگیا مدینہ وکھرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہا طیبۃ اے پاک ہے اے مدینہ طیبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر دا نام طیبہ رکھ دیتا کہ پاکیزہ شہر ہے انہا طیبۃ و انہا تنفی الخبث کما تنفی النار خبث الفضہ اللہ رب العزت اس شہر دے وچوں نفاق خباثتاں فتنے اس طرح ختم کر دیں گے جس طرح اگ دے اندر چاندی دے اتوں میل کچیل ختم کر دیتی جاندی ہے جدو سونا چاندی اگ دے اندر پگلایا جائے تو اتوں ساری جڑی اوپرلی چیزاں ہوندیاں فضولیاں سب ختم ہو جاتی خالص سونا اور چاندی نکل آتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے مدینہ شہر اللہ رب العزت اینو بیماریاں تو فتنیاں تو اینو خباثتاں تو اس طرح پاک کر دے گا جس طرح یہ چاندی پاک لا يدخل الجنت رعب المسیح الدجال لہا یومئذ سبعۃ ابواب اس مدینے شہر دے اندر دجال داخل نہیں ہوئے گا حالانکہ اس وقت اس مدینے دے 7 دروازے ہوں گے لہا یومئذ سبعۃ ابواب ومن کل باب ملکان اے دے ہر دروازے دے اوتے اللہ رب العزت نے 2 فرشتے منتخب کیتے ہون گے چوکیداری کردے ہون گے پہریداری کردے ہون گے جدو فتنے ادھر آن دی کوشش کرن گے اے فرشتے رکاوٹ بن کے انہاں نوں روک دین گے مدینے اندر دجالی فتنہ داخل نہیں ہوئے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے دوسرے فرمان دے اندر لا يدخلها طاعون ولا الدجال اس شہر دے اندر نہ طاعون بیماری آئے گی نہ دجال آئے گا اے متعدی بیماری اس شہر دے اندر داخل نہیں اے کرونے اس شہر دے اندر داخل نہیں ہون گے بے شک حکومت جتنی مرضی پابندیاں لگا لے کرونا مدینے اندر داخل نہیں ہوئے اے طاعون جیسی بیماریاں مدینے اندر نہیں آنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو لو اس شہر دے واسطے دعا کی تھی اللہ انہوں بیماریاں تو پاک کر دے اللہ رب العزت نے سو بیماریاں تو پاک کر دے اسلام دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نزدیک جیڑے صحیح مومن نے اونا دے نزدیک اینا دی عظمت اس شہر دی اے دی محبت اتنی زیادہ ہے اللہ رب العزت نے جدو مومنہ دے سامنے اس شہر دے بارے اندر کوئی خباثت کرے گا مومن اس دا ڈٹ کے مقابلہ کرن گے جیڑا اس دے بارے اندر زبان اپنی استعمال نہیں کرے گا ایدی حفاظت نہیں کرے گا اللہ رب العزت نے انہوں ایمان وچ نکال وہ منافق لوگ اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو صحیح معنی اندر مدینہ منورہ دی جڑی عظمت ہے مقام ہے
اس نو سمجھ کے جس طرح اسلام نے دے نال محبت دا حکم دیتا اس طرح محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.